لہذا اب یہ ٹرینگل ہے، 3 ٹرینگل ہے، تکون بنی ہے جو پیغمبر نے مسجد نبوی میں بنائی تھی کہ نہیں پہچانا کسی نے خدا کو سوائے میرے اور علی کے، اور کسی نے نہیں پہچانا مجھے سوائے اللہ کے اور علی کے، اور کسی نے نہیں پہچانا علی کو سوائے اللہ کے اور میرے۔ تو بس جب پیغمبر نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان تینوں کی پہچان ان تینوں میں سے کوئی ایک کرائے گا، اللہ کی پہچان علی کرائے یا محمد کرائے، محمد کی پہچان یا اللہ کرائے یا علی کرائے، علی کی پہچان یا اللہ کرائے یا محمد کرائے۔ اب اگر کوئی مولوی دماغ خراب ہو اور کہ میں علی کو پہچانواتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سلمان کو بھی نہیں پہچانا، اس لیے کہ سلمان نے کہا تھا کہ مسجد میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جسے میں نہیں پہچانتا۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے یا نہیں؟ واقعہ ہے، مجھے واقعہ پڑھنے کی پوری ضرورت تو نہیں ہے۔ جناب سلمان مسجد سے باہر نکلے تھے، کسی نے پوچھا تھا مسجد میں کون کون ہے، کہ اللہ کے رسول ہیں، فلاں فلاں صحابی ہیں، اور ایک ایسا شخص ہے جسے میں نہیں پہچانتا۔ آنے والوں نے پیغمبر سے شکایت کی، اللہ کے رسول آپ تو سلمان کو اتنا درجہ دیتے ہیں کہ ایمان کے 10 درجوں پر فائز ہے، اور ابھی اتنا بڑا سفید جھوٹ بولا ہے، سارا دن علی کے ساتھ رہتا ہے۔ ابھی مسجد سے باہر ہم نے پوچھا مسجد میں کون کون ہے، کہا کہ فلاں فلاں یا رسول ہیں، اور ایک وہ شخص ہے جسے میں نہیں پہچانتا۔ کہ بلا کے لاؤ سلمان، آگے جناب سلمان، جیسے ہی جناب سلمان آئے، جیسے ہی جناب سلمان آئے، پیغمبر نے پوچھا سلمان تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے یہ کہا۔ کہا کیوں کہا؟ کہا آپ ہی نے تو فرمایا کسی نے نہیں پہچانا علی کو سوائے اللہ کے اور میرے، اب میں کیسے دعویٰ کر دوں نہ میں اللہ ہوں نہ محمد؟ تو حدیث تو پیغمبر نے ارشاد فرمائی تھی مجمع میں، جسے سب نے سنا تھا، سمجھا صرف سلمان نے تھا۔ تو جو زمانے پیغمبر میں پیغمبر کا فرمان نہ سمجھ سکے، پیغمبر اس کے حوالے قرآن کیسے کر دیں گے؟